یہ کیس اسٹڈی ہے جو آپ لوگوں نے پڑھی ابھی، اور تھوڑا سا ان کے جو ڈائلاگس ہیں ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں، کیٹیگرائز کر دیتے ہیں۔ تو میلینس اور ایتھینینس کے جو ڈائلاگس ہیں ان کو تھوڑا سا ہم کیٹیگرائز کر دیتے ہیں۔ ایتھینینس کے جو آپ لوگوں نے ڈائلاگس پڑھے ہوں گے وہ آپ کو ریئلسٹ نظر آ رہے ہوں گے، اور میلینس کے جو ڈائلاگس آپ پڑھے ہوں گے وہ آپ کو آئیڈیلسٹ، یعنی کہ وہ امن کی طرف بلانے والے، اور ریئلسٹ وہ جو کہ جنگ اور طاقت کے زور پر بات کرنے والے لوگ تھے۔ تو تھوڑا سا ان کو ان کے جو ڈائلاگس ہیں ان کو تھوڑا سا کمپیئر بھی کر لیتے ہیں اور کیٹیگرائز بھی کر لیتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ آف جسٹس ڈپینڈس آن دا ایکولیٹی آف پاور۔ انصاف دنیا میں قائم کب ہوتا ہے؟ جب پاور برابر ہو دو لوگوں کی یا دو اسٹیٹس کی۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے نا جسٹس تبھی آتا ہے جب آپ کے پاس پاور ہو۔ ابھی بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، انصاف بھی انہیں کے لیے نہیں ہے۔ آپ چلو، انصاف ان کے لیے نہیں ہے۔ اینڈ دیر از نو فیئر فائٹ، اٹ از ریدر اے کوشچن آف سیونگ یور لائفس اینڈ ناٹ ریزسٹنگ دوز ہو آر فار ٹو اسٹرانگ فار یو۔ یہ کوئی صحیح جنگ نہیں ہوگی، فیئر فائٹ نہیں ہوگی۔ سوال آپ کی زندگی کا ہے کہ آپ اپنی لائف کو بچائیں اور ان لوگوں کو روکے نہیں جو آپ سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ان کو تھریٹ دے رہے تھے نا کہ ہمارے پاس پاور بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جنگ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنی لائفز کو سیو کریں، اور وہ کیسے کرنا ہے کہ ہمیں ریزسٹ نہیں کریں، ہمیں یہ جو جزیرہ ہے میلین والا اس کو کنٹرول کرنے دیں اور اس پر ہمیں حکومت کرنے دیں، ہمیں ریزسٹ نہیں کریں۔ ریزسٹ کسے کہتے ہیں؟ جب عوام کسی جابر یا ظالم کے خلاف کوئی بغاوت کرے تو اس کو کہتے ہیں ریزسٹ۔ تو ریزسٹ ہمیں نہیں کریں آپ کو۔ اٹ از اے لا آف نیچر ٹو رول واٹ ایور ون کین۔ اب یہ جو لا آف نیچر ہے یہ بیسیکلی ایک تھیوری ہے جو کہ اسی کلاس میں ہم کور کریں گے اور آگے اس کا ذکر آئے گا، اور یہ انسانوں میں پائی جاتی ہے، اور اسی طرح اسی لا آف نیچر کو جو ہے نا اپلائی کرتے ہیں اسٹیٹس پر۔ Anybody else with the same power as ours would be acting in precisely the same way۔ جس طرح ہم ایکٹ کر رہے ہیں نا تو بالکل ایسے ہی ایکٹ کرتا اگر کسی اور کے پاس پاور ہوتا۔ یہ صرف ہم میتھنس والوں کی بات نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میلینس کے والوں کے پاس بھی اتنی فوج جتنی ہمارے پاس ہے، اتنی پاور، طاقت، گھوڑے، ہتھیار وغیرہ ہوتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتے جیسا ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے بیسیکلی لا آف نیچر۔ لا آف نیچر کیا ہے کہ جو پاورفل ہے وہ رول کرے گا، اور جو ویک ہے وہ رول ہو جائے گا، اس پر حکومت قائم ہوگی۔ آپ لوگوں نے ایتھکس میں یوتھائفرو ڈائلیما پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا۔ بیسیکلی اچھا وہ گائجس کا ذکر سنا ہے؟ گائجس کا نہیں؟ اچھا، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں تو یہ پوائنٹ آپ کا کلیئر ہو۔ ایک بندہ تھا جو تھا جس کا نام تھا گائجس، یہ بیسیکلی بکریاں چراتا تھا، اور ایک مرتبہ جب یہ بکریاں چرا رہا تھا تو جیسے اب کوئی آتا ہے زلزلہ، ایک زلزلہ آیا زمین میں، تو اس زلزلے کی وجہ سے نا زمین پھٹ گئی، تو ایک بڑا سا شگاف ہو گیا، تو اس کے اندر ایک ٹیمپل تھا۔ اس نے دیکھا تو یہ نیچے اتر گیا، تو جب وہ نیچے اترا تو وہاں پر وہ مندر میں گیا، جب وہاں سے ایک انگوٹھی نظر آئی، وہ اس نے پہن لی۔ اس انگوٹھی میں پاور یہ تھا کہ جب اس کا نگینہ جو ہوتا ہے، جو اس کا موتی ہوتا ہے دانا، وہ اوپر کی سائڈ رہتا تو ویزیبل رہتا، اور جب اس کو گھما کے نیچے کر دیتا تو انویزیبل بن جاتا اور غائب ہو جاتا۔ تو جب اس نے فیل کیا کہ میں غائب ہو سکتا ہوں
مطلب ہی ریئلائز اے پاور، یہ ایک پاور ہے، اس نے ریئلائز کیا کہ مجھ میں یہ اپنا پاور ہے، تو وہ گیا، اس نے اپنے دور کا جو بادشاہ تھا جس کی وہ غلامی کرتا تھا، اس بادشاہ کو اس نے قتل کر دیا اور اسی حکومت میں بیٹھ گیا۔ اب یہاں پر پھر ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں حد تک مورلٹی پہ۔ یہ جو بندہ ہے گیجز، کیا یہ انسانی جو مورلٹی ہے اس کا ریپرزینٹیٹیو ہے؟ اگر یہ سمجھیں ہم کہ یہ جو بندہ گیجز ہے یہ انسانوں کا ریپرزینٹیٹیو ہے ان ٹرمس آف مورلٹی، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ جیسا گیجز ہے ویسے سارے انسان ہیں، کہ جب انسان کو پاور ملتا ہے تو وہ ویسا بنتا ہے۔ تو یہ جو ریئلسٹ تھے ان کی اپروچ یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ مسئلہ نہیں، یہ لا آف نیچر ہے، کہ اگر آپ لوگوں کے پاس یا کسی اور کے پاس بھی پاور ہوتی تو وہ بھی ایسے ہی کرتے جیسے گیجز نے کیا۔ اور سملر ایک یہی قصہ جو ہے نا آپ کو قرآن میں بھی ملتا ہے، ہاروت اور ماروت کا، یہ جو دو فرشتے آئے تھے انسانوں کی شکل میں، پھر انہوں نے شراب بھی پی، قتل بھی کیا، تو خیر اب تو وہ کوئی ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ لٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہ پورا قصہ جو ہے یہ بیسیکلی اسی ڈائلیما کا ایک حصہ ہے۔ وہاں پر آپ کو گیجز ملتا ہے جہاں پر ہاروت اور ماروت کا ذکر ملتا ہے، تو بیسیکلی یہ جو ہے نا ریپرزینٹیٹیوس ہیں۔ پھر آگے مزید پھر ایک ڈائلیما آتا ہے، اس پہ یہ کہلاتا ہے یوتھائفرو ڈائلیما۔ یہ فی الحال یوتھائفرو ڈائلیما کو رہنے دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ If one follows one's self-interest, one wants to be safe۔ اگر کوئی سیلف انٹرسٹ چاہتا ہو نا تو وہ کیا ہے؟ سیف رہنا۔ اب اس کو بھی یاد کرنا ہے، یہ پوائنٹ پھر آگے آئے گا کہ جہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ریاست اسٹیٹ کا جو الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ پاور ایکٹیومولیٹ کرنا اس کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے، یا وہ ڈیفینس کرنا اس کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے؟ تو اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی لائف بچائیں، نہ یہ انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ آپ ہمیں شکست دیں اور پھر ہمارے ہی ایتھنس پر قبضہ کر لیں۔ تو میلینس کے ڈائلاگس کو دیکھتے ہیں جو کہ آئیڈیلسٹ تھے بیسیکلی۔ یو شوڈ ناٹ ڈسٹرائے اے پرنسپل، فیئر پلے اینڈ جسٹ ڈیل۔ یہ جو انصاف ہے، جسٹس ہے، اس کو آپ چھوڑے نہیں۔ یونیورسل پرنسپلس، یونیورسل مورلٹی کو آپ نہیں چھوڑیں، یہ ان کو ایتھکس سکھا رہے ہیں بیسیکلی۔ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو اپوز یور پاور، اور یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جو آئیڈیلسٹ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ریئلزم ہے یا پاور پولیٹکس ہے یہ ہے، اس کو مانتے ہیں آپ، لیکن یہ ٹیمپرری فیز ہے، یہ گزر جائے گا۔ یہ کچھ مخالفت نہیں کرتے۔ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو اپوز یور پاور، گاڈس ول گیو اس فارچون ایز گڈ ایز یورس۔ تو جیسی پاور آپ کے پاس ہے ہمیں بھی گاڈس، دیوتا جو ہے نا ویسی پاور دیں گے۔ Our decision Athenians is just the same as it was at first۔ یہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ وہی ہے جو پہلے تھا۔ We are not prepared to give up in a short moment the liberty which our city has enjoyed from its foundation for 700 years۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم جنگ کریں گے، الدو ہم آپ کو ایتھکس، مورل پرنسپلس بتا چکے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی یہ خاصیت رہی ہے کہ جب بھی جنگ کرنے جاتے تھے تو ایسے ہی جنگ نہیں کرتے تھے، جنگ کے اصول مقرر کر دی جاتے تھے۔ سب سے پہلے جنگ کا اعلان کیا جاتا تھا، پھر اس کو آپ ٹیررسٹ سے کمپیئر کر سکتے ہیں۔ جنگ کا اعلان کیا جاتا تھا کہ آپ جنگ کریں ہم سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہوگا کہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کی کوئی ذاتی ملکیت جو گھر ہے یا اے سی ہے یا کوئی اور سامان اس کا برباد نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ اناؤنسمنٹس ہوتی تھی، یہ بیسیکلی ایک مورل پرنسپلس ہیں واس کے۔ یہ ہم ایک پورا چیپٹر پڑھیں گے اس پر نا، کہ جو انٹرنیشنل لا ہیں وارس کے وہ کیا ہے۔
تو یہ فنڈامنٹل رولز ہیں وار کے. جب آپ جنگ کرتے ہیں تو بچوں کو آپ قتل نہیں کر سکتے, عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے, یا بوڑھوں کو قتل نہیں کر سکتے. تو جنگ میں بہت سارے عورتیں پہلے بھی جاتی تھیں, کوئی پانی بھر کے دینے جاتا تھا, تو کوئی زخموں کو پٹی وغیرہ مرہم وغیرہ لگانے جاتے تھے, تو جاتے تھے. تو بیسیکلی یہ انہوں نے پہلے بتا دیا کہ ایتھکس اور مورلٹی کیا کہتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ڈیفینس والا پرپز ہے نا یہ نہیں چھوڑیں گے. اب آپ کو نظر آ گیا کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک جو یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے نا اس کا ڈیفینس جو ہے نا یہ لازمی ہے, اور دوسرے آپ کو نظر آئے جو کہ پاور پر فوکس کر رہے ہیں. انہیں پاور ہونا چاہیے چاہے کسی کی ریاست چھین کے بھی. اب تھوڑا ان کو ہم تھیورائز کرتے ہیں, ڈائلاگس کو تھیورائز کرتے ہیں کہ یہ کون سا کانسیپٹ ہے اور ان کا ڈائلاگ جو ہے وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے. یہ آپ کو بکس میں نہیں ملے گا, وہ جو میں نے کلاسیفیکیشن کی ہے نا یہ بک میں نہیں ہے. بک میں صرف کیس اسٹڈی ہے, اور اس کے بعد جو آگے ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے. یہ سلائڈ بھلے آپ رکھ لیں, آپ کے کام نہیں. Athenian leaders who arrived on the land of Melos to assert their right of conquest over the islanders. جتنے بھی جزیرے کے لوگ رہ رہتے تھے ان پر جو ہے نا اپنی فتح منوانے کے لیے وہ ادھر پہنچ گئے. یہ بیسیکلی دے آر پریکٹسنگ ریئلسٹ تھیوری, کہ وہ ریئلسٹ تھیوری پر عمل کر رہے ہیں. واٹ the Athenians are asserting over the Melians is the logic of power politics. یہ ڈیفینیشن ہے ریئلزم کی, کہ ریئلزم بیسیکلی کیا کہتی ہے کہ آپ کے پاس پاور ہو تو آپ نے وہ ایزرٹ کرنا ہے کسی, ڈیمونسٹریٹ پاور, انکریز پاور, کیپ پاور, ڈیمونسٹریٹ پاور, کہ آپ نے پہلے تو پاور بڑھانا ہے, پھر اس کو جو ہے نا مینٹین کر کے بھی رکھنا ہے, اور پھر آپ نے جو ہے نا وہ ڈیمونسٹریٹ بھی کرنا ہے, لوگوں کو بتاتے رہنا ہے کہ آئی ایم پاورفل, جیسے امریکہ نے کیا افغانستان میں 2001 میں, یا رشیا نے 1979 میں افغانستان میں کیا. The Melians were forced to submit to the realist iron law. یہ جو ریئلزم ہے بیسیکلی سر آئرن لا ہے, مورل لا نہیں ہے, آئرن لا, طاقت کے زور پر. That power politics prevail in human affairs. کہ یہ جو پاور کی جو پالیٹکس ہے یہ بیسیکلی ہیومن نیچر سے آتی ہے. اس کنسیپٹ کو ہم کہتے ہیں نیچر آف اسٹیٹ. ایک آپ نے پڑھا لا آف نیچر, یہ کانسیپٹ دوسرا ہے, اس کو کہتے ہیں ہم نیچر آف اسٹیٹ. جو اسٹیٹ کی جو نیچر ہے نا وہ یہی ہے بیسیکلی, کہ یہ پاور پالیٹکس صرف ریاست میں پائی نہیں جاتی بلکہ انسانوں میں بھی یہ ہوتی ہے. جیسے سیاستدان کرسی کے لیے بڑھتے ہیں. اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کلاسیکل ریئلزم کہتے ہیں. یہ پھر ریئلزم کی ٹائپ ہے, اس کو آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اسٹینڈرڈ آف جسٹس ڈپینڈس آن کوالٹی آف پاور, نیسیسٹی آف پاور ٹو ریزالو کانفلکٹ, ایکویلبریم آف پاور. اب یہ جسٹس جو ہے نا وہ قائم تبھی ہو سکتا ہے جیسے وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ مطلب انصاف بیسیکلی وہ کیسے آئے گا, وہ یہ ہے کہ the standard of justice depends on equality of power. تو انصاف بیسیکلی ہوتا ہی تب ہے جب پاور کی ایکولیٹی ہو. کبھی آپ دو سرداروں کے ساتھ جھگڑتے نہیں دیکھیں گے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایکولیٹی آف پاور ہے. کبھی آپ امریکہ کو برطانیہ کے ساتھ جنگ کرتے نہیں دیکھیں گے بیکاز آف ایکولیٹی آف پاور کی وجہ سے. تو جسٹس یہ ہے کہ ایکولیٹی آف پاور ہونا چاہیے, جبھی جا کر دنیا پر انصاف قائم ہوگا. اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ نیسیسٹی آف پاور, پاور کی ضرورت ہوتی ہے ٹو ریزالو کانفلکٹ. کسی بھی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پاور ہونا لازمی ہے. جیسے گاؤں والے اکثر جھگڑا کرتے ہیں نا تو فیصلہ کہاں کرتے ہیں؟ وڈیرے کے پاس, کیونکہ اس کے پاس پاور ہے, جو کہ وہ جو بعد میں فیصلہ ہوگا نا اس کو نافذ بھی کر سکے, اس کو پھر سزا بھی دے سکے کہ میرا فیصلہ نہیں مانا. تو مجھ سے فیصلہ کروائیں گے تو چلے جائیں گے دوسرے دن کسی اور سے کروا دیں, کیونکہ اتنی پاور نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا پاور کی ایکویلبریم ہونا لازمی ہے اگر دنیا میں امن قائم کر رہے ہیں. پاور از لا آف نیچر. یہ پاور پالیٹکس جو ہے یہ نیچرل ہے. پاور پالیٹکس جو ہے یہ نیچرل ہے, یہ اسٹیٹ سے کبھی بھی نہیں جائے کیونکہ یہ نیچر ہے, فطرت میں ہے. جیسے البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری ہے نا, E = mc². تو یہ یونیورسل پرنسپل ہے, ہر جگہ پہ ہے.
ٹھیک ہے. دس از دا سیلف رول ٹو اسٹینڈ اپ ٹو ونس ایکول اسٹرگل فار پاور، کہ آپ اپنے لیے پاور اکٹھی ایکومولیٹ کرتے رہیں. اور سیلف رول کیا ہے کہ آپ نے اس ریاست کے مقابلے میں برابر کھڑا رہنا، مطلب آپ کے پاس فوج بھی اتنی ہو، ہتھیار بھی اتنے ہونے چاہیے. Anybody else with the same power as ours would be acting in precisely the same way. یہ ہیومن نیچر ہے کہ انسان کے پاس، جیسے ابھی میں نے آپ کو گائجز کی ایگزامپل دی کہ اگر انسان کے پاس بھی پاور آتا ہے نا تو وہ ویسے ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. If one follows one's self interest, one wants to be self. تو یہ جو اسٹیٹ کا جو سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے، نیشنل انٹرسٹ، وہ کیا ہوتا ہے؟ پاور ہوتا ہے. یہ ریئلسٹ کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ پاور ہوتا ہے. لیکن آئیڈیلسٹ کے مطابق سیکیورٹی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ سیکیورٹی پر فوکس کریں، پاور پر ضروری نہیں. ٹھیک ہے.